بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. ہمارے پاس وراثت میں تقسیم کے طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے عدل، اور دوسرا طریقہ ہے عول، تیسرا طریقہ ہے رد، اور چوتھا طریقہ ہے تصحیح. عدل، عول، رد اور تصحیح. عدل کس کو کہتے ہیں؟ عدل معنی ہوتا ہے برابر ہونا. ابھی تک ہم نے جو حساب پڑھا ہے وہ تقریباً سب عدل کی مثالیں تھیں. یہ سب عدل کی مثال تھی. اور عدل میں مخرج اور سہام، مخرج اور سہام برابر ہوتے ہیں. مخرج اور سہام برابر ہوتے ہیں. تو جو مخرج ہے اگر سہام بھی اتنا ہی ہو تو ایسی صورت میں یہ عدل ہو گیا. جیسے یہاں پر مخرج 4 ہے، یہ حساب آپ لوگوں نے کیا تھا اس سے پہلے. 4 مخرج ہیں تو 4 میں سے یہاں پر ان کو ملا 1، ان کو ملا 3، زوج کو ملا 1، ابن اور بنت کو ملا 3، 3 اور 1 4، اور اوپر مخرج میں کتنا ہے 4، نیچے 4 اوپر 4 برابر ہو گیا. تو اسے کہا جاتا ہے عدل. اس کے بعد دوسرا ہے عول. عول کا مطلب یہ ہے کہ سہام مخرج سے زیادہ ہو. عول یعنی سہام مخرج سے زیادہ ہو. اگر سہام مخرج سے زیادہ ہو جائے تب ایسی صورت میں کیا کرتے ہیں؟ تو اس کے اوپر ہم نے ایک حساب ایسا کیا تھا، ہمارے پاس نہیں ہے، شاید آپ لوگوں کے پاس تھا وہ حساب. جیسے اس کی مثال اگر ہم لکھنا چاہیں یہاں پر تو ایک مثال ہم لکھ دیتے ہیں. جیسے زوجہ ہے، ہے، زوج ہے، اور 2 آئینی بہن. زوج اور 2 آئینی بہنیں ہیں. ایسی صورت میں ہمارے پاس جب ہم ان کے درمیان تقسیم کریں گے تو ہم یہاں پر اس کو میت بنا دیتے ہیں پہلے.
زوج کا حصہ اولاد نہ ہونے کی بنا پر نصف ہوگا، اور دو عینی بہنیں ہیں، عینی بہن ایک ہو تو نصف، ایک سے زیادہ ہو تو ثلثان ہوتا ہے۔ نصف اور ثلثان، فریق اول سے نصف ہے، فریق ثانی سے ثلثان ہے، تو ایسی صورت میں مخرج آئے گا 2×6۔ اب اس کے بعد جب ہم نیچے جائیں گے تو زوج کو ملے گا 3، اور ثلثان 2×6، 3 آ گئے یہاں پر، اور ثلثان 2/3، تو 3×2=6، 3×2=6، 2×2=4، ان کو ملے گا 4۔ اب یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں یہ 4 ہے اور یہ 3 ہے، 4 اور 3 7، یہاں اوپر ہے 6، تو ہمارے پاس جو مخرج بن رہا تھا وہ ہو رہا تھا 6۔ مخرج پہلے ہمارے پاس 6 ہو رہا تھا، اس کے بعد جب نیچے آپ نے دیکھا تو یہاں پر سہام زیادہ ہو گیا، مخرج کم ہو گیا، تو ہم نے جتنا سہام ہے اتنا عدد اوپر لکھ دیا، تو ہو گیا اول 7۔ مخرج تھا 6 اور سہام ہو گیا 7، یعنی سہام بڑھ گیا مخرج سے، اس کو کہا جاتا ہے اول۔ اور اول میں کیا کرتے ہیں، چونکہ یہاں مخرج اور سہام برابر نہیں ہے، اگر برابر ہو گیا تو عدل ہو جائے گا، لیکن یہ برابر نہیں ہے، تو برابر نہ ہونے کی دو شکلیں ہوتی ہیں، یا تو سہام زیادہ ہو جائے یا مخرج زیادہ ہو جائے۔ دو عدد ہے، ایک عدد مخرج کا ہے، ایک عدد سہام کا ہے۔ اگر سہام کا عدد مخرج سے بڑا ہو تو اسے اول کہتے ہیں، اگر مخرج کا عدد سہام سے بڑا ہو تو اسے رد کہتے ہیں۔ تو جیسے اگر ہم یہاں پر رد کی تعریف لکھنا چاہیں تو آپ اول کو دیکھیں تو آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ اس سے مکمل مخالف پہلے کیا تھا، سہام مخرج سے زیادہ ہو، یعنی سہام زیادہ ہو۔ اب یہاں پر کیا ہوگا، رد میں مخرج سہام سے زیادہ ہو، وہاں سہام زیادہ ہو رہا تھا اور یہاں مخرج زیادہ ہو رہا ہے، تو مخرج اگر زیادہ ہو جائے تو ایسی صورت میں اس میں رد کا قاعدہ ہوتا ہے، تو ایک عدل ہے، دوسرا اول ہے، اور تیسرا رد ہے۔ عدل پہلے مرحلے میں ہی اس کا حساب مکمل ہو جاتا ہے، کیونکہ جب حساب کرتے ہیں تو وہیں پر مخرج اور سہام دونوں برابر ہو جاتے ہیں، تو جہاں دونوں برابر ہو گئے وہاں حساب ختم۔ لیکن اگر اول ہو گیا تب ایسی صورت میں اول کو عدل بنانے کے لیے
باقاعدہ مخرج میں پھر اضافہ کرتے ہیں، جیسے یہاں پر اضافہ کر دیا، نیچے 7 تھا تو یہاں پر 7 کر دیا ہم نے۔ اب یہ 7 اور نیچے 7 برابر ہو گئے، تو اس طرح سے برابر ہونا کسے کہتے ہیں؟ عدل۔ تو کسی بھی مسئلے کو عدل تک پہنچانا ہے، اگر پہلے ہی مرحلے میں عدل ہو جائے تو حساب ختم۔ عدل اگر نہ ہو تو اسے عدل بنانا پڑے گا۔ تو بنانے کے 2 طریقے ہیں، اول اور رد۔ کیونکہ اول اور رد میں کیا ہوتا ہے، مخرج اور سہام یہ دونوں کو برابر ہونا ہے، لیکن اول اور رد میں یہ ہوتا ہے کہ یا تو مخرج زیادہ ہوتا ہے یا تو سہام زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو اگر سہام زیادہ ہو جائے تو اول ہوگا، مخرج زیادہ ہو جائے تو رد ہوگا۔ اب جب یہ اول ہوگا یا رد ہوگا تو اول اور رد کا قاعدہ استعمال کر کے پھر اس کو عدل تک پہنچائیں گے، کیونکہ حساب مکمل ہونے کے لیے آخر میں عدل ہونا ضروری ہے۔ تو یہاں پر عدل کے راستے، پھر یہ اول کے راستے یہاں پر عدل ہو گیا۔ پہلے اول ہوا تھا، پھر ہم نے جب سہام کے حساب سے مخرج کو بڑھا دیا 7 ہو گیا، تو اب دیکھ رہے ہیں آپ یہ 7 اور نیچے یہ 7، 4 اور 3 یہ 7، یہ 7 اور اوپر 7 دونوں برابر ہو گئے۔ تو اس طرح سے پھر یہاں بھی عدل ہو گیا۔ پہلے کیا ہوا تھا؟ اول ہوا تھا، اب کیا ہو گیا؟ عدل ہو گیا۔ ایسے ہی ہمارے پاس رد کا قاعدہ ہے کہ جو رد کا قاعدہ ابھی ہم نے آپ کو پڑھایا نہیں ہے، تو ابھی ہم اس میں داخل نہیں ہوں گے۔ جب رد کا قاعدہ پڑھائیں گے تو انشاءاللہ وہاں اس کا طریقہ سمجھائیں گے۔ اب یہاں پر ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ان دونوں کے درمیان میں فرق کیا ہے، عدل میں اور اول میں۔ ان دونوں کے درمیان جو فرق ہے وہ یہ کہ یا تو ایک میں مخرج کم ہوگا یا تو ایک میں سہام کم ہوگا۔ اگر مخرج کم ہو جائے، سہام بڑھ جائے، سہام زیادہ ہو جائے، پھر ایسی صورت میں اس کو اول کہیں گے، اور اگر مخرج زیادہ ہو جائے تو اس کو رد کہتے ہیں۔ اور عدل کسے کہتے ہیں؟ عدل کہتے ہیں جیسے کہ معنی سے ظاہر ہے، معنی سے ظاہر ہے کہ عدل کا معنی ہوتا ہے مخرج اور سہام کا برابر ہو جانا۔ تو ہمارے پاس یہ 3 حساب ہیں۔ چوتھا جو حساب ہے تصحیح کا، چوتھا حساب تصحیح کا ہے، اور عموماً ہمیں تصحیح کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، عموماً تصحیح کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، اور اگر تصحیح کی ضرورت پڑ بھی جائے تو ایسی صورت میں اس کی ضرورت کہاں پڑے گی؟ جیسے وارثین، ایک فریق کے وارثین کی تعداد زیادہ ہو اور ان کے درمیان جو تقسیم کیا جا رہا ہے وہ برابر نہ ہو۔ مثال کے طور پر جیسے یہاں پر مخرج 4 ہے، 4 میں سے زوج کو 1 ملا، یہ تو صفر بڑھایا گیا تھا پرسنٹیج فیصد نکالنے کے لیے، یہ دو صفر بڑھائے گئے تھے فیصد نکالنے کے لیے۔ تو یہاں آپ دیکھ رہے ہیں زوج کو ملا تھا ربع، 4 میں سے 1، اور ابن اور بنت یہ ہو گیا سبا، 4 میں سے 3۔ اب یہ کتنے ہیں؟ 5، اور یہ کتنے ہیں؟ 5۔
اب یہ دونوں کو اگر ہم ملاتے ہیں تو ایسی صورت میں یہ پورے 15 ہو جاتے ہیں، یہ پورے 15 ہوتے ہیں۔ یہ 5 کو ہم ڈبل گنیں گے 10، اور یہ 5 کو 5 گنیں گے 15۔ اب یہ 3 کو 15 میں تقسیم کیسے کریں گے؟ 3 حصے، اس کو 15 لوگوں میں تقسیم کیسے کریں گے؟ ظاہر سی بات ہے تقسیم کرنے کے لیے اعشاریہ کا استعمال کرنا پڑے گا۔ راؤنڈ فگر یعنی مکمل جو عدد ہوتا ہے وہ عدد تو اس میں نہیں آئے گا۔ 3 کو 15 سے تقسیم کرنا پڑے گا تب جا کے وہ حساب ہوگا۔ اگر ہم 3 کو 15 سے تقسیم کر کے دیکھیں گے تو پھر ایسی صورت میں ہم کو ایسا حساب ملتا ہے 0.2 یعنی پوائنٹ آشاریہ جس کو ہم کہتے ہیں، یہاں آشاریہ کا استعمال کرنا پڑ رہا ہے۔ اگر 15 کی جگہ یہاں 3 کی جگہ پر 15 ہوتا تو ہم 5 بیٹوں کو 2 دیتے، 5 بیٹیوں کو 1 دے دیتے۔ اگر 30 ہوتا تو ہر بیٹے کو 4 دے دیتے، 5 بیٹیوں کو 2 دے دیتے، تو ایک مکمل نمبر ان کو مل جاتا تھا۔ لیکن یہاں 15 لوگوں میں 3 کو تقسیم کرنا ہے تو 3 کو بغیر اعشاریہ کے تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ تو جہاں پر اعشاریہ کے بغیر تقسیم نہیں کر سکتے ہیں وہاں تصحیح کا قاعدہ استعمال کرتے ہیں۔ اور تصحیح کا قاعدہ کیا کرتا ہے؟ تصحیح کے قاعدے کا فائدہ کیا ہے؟ تصحیح یہ کہتا ہے کہ ہم کو جب بھی کسی کو نمبر دینا ہے تو مکمل نمبر دینا، 1 2 3 4 ایسے۔ آپ 0.2 0.5 یا 1.1 1.5 ایسے نہیں، پورا نمبر دو، یعنی 1 2 3 4 ایسے، 1 سوا 1.5 پونے 2 سوا 2 اور 2.5 ایسے نہیں۔ یہ جو 2.5 اگر ہم کو لکھنا ہے تو 2.5 لکھیں گے، پوائنٹ آ گیا، وہاں پر اشاریہ آ گیا۔ 1.5 اگر کسی کو دینا ہے تو 1.5 لکھیں گے، وہاں بھی اشاریہ آ گیا۔ آدھا دینا ہے تو 0.5 لکھیں گے، وہاں بھی اشاریہ آ گیا، پوائنٹ آ گیا۔ تو تصحیح یہ کہتا ہے کہ پوائنٹ کا یعنی اشاریہ کا استعمال نہیں کرنا ہے، مکمل عدد دینا ہے۔ اب وہ مکمل عدد دینے کے لیے ظاہر سے بات ہے یہ جو حساب آپ کو دکھائی دے رہا ہے، اب اس میں کہاں سے ہو سکتا ہے مکمل عدد؟ 15 لوگوں کو 3 دینا ہے، بھلا 15 لوگوں میں 3 مکمل عدد کیسے دیں گے؟ کیونکہ عدد 3 ہے، ان کے 3 ہی حصے کیے جا سکتے ہیں، اس زیادہ حصے تو ہوں گے نہیں۔ حصے ہم 3 کر سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ، 1 1 1۔ اگر زیادہ کریں گے تو وہ ٹوٹ جائیں گے، اشاریہ اس کے اندر آ جائے گا۔ تو پھر کون سا وہ طریقہ ہے کہ پھر بغیر اشاریے کے راؤنڈ فگر یعنی مکمل عدد 5 بیٹوں اور 5 بیٹیوں کو مل جائے؟ تو اس کے لیے ہمارے پاس تصحیح کا قاعدہ ہے، اور انشاءاللہ وہ تصحیح ہم بعد میں پڑھیں گے۔ تو اصل جو قاعدے ہیں ہمارے پاس حساب کے وہ 3 ہیں، عدل اور رد۔ تصحیح کا قاعدہ کب اس کی ضرورت کب پڑتی ہے؟ جب وارثین کی تعداد ایک فریق میں زیادہ ہوں اور ان کو جو ملنے والے حصے ہیں وہ حصے ان پر مکمل عدد میں تقسیم نہ ہوتے ہوں، اشاریہ میں تقسیم ہوتے ہوں۔
تو ایسی صورت میں تصحیح کا قاعدہ استعمال کر کے ہم وہاں پر ان کو مکمل عدد بنا دیں گے. تو آج کا درس ہم یہیں پر روک دیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.